الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ہر قسم کے حمد و ثنا کبریائی بڑائی شہنشاہی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک ملک خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جو نبوت کا تاج پہن کر تمام لوگوں کی بھلائی، خیرخواہی اور رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ایک چمکتا ہوا ستارہ، نبوت کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور بخشش کی دعا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی نبوت کو لوگوں کے سامنے رکھتے رہے، اس کا پرچار کرتے رہے، نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، سیرت النبی قدم بقدم ہم اللہ کی توفیق سے چل رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل از نبوت سے پہلے اس کے کچھ واقعات، کچھ حالات، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم تعمیر کعبہ کے اہم موڑ پر بات کر رہے تھے، جس میں تعمیر کعبہ کے اسباب، تعمیر کعبہ کے معمار، اس کا مٹیریل، اور اسی طرح تعمیر کعبہ کے وقت میں حالات و واقعات، اس کے تذکرے کے ساتھ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ تعمیر کعبہ کے لیے تمام قبائل اپنے حصے کا کام تقسیم کر کے اس کی تعمیر کے لیے اپنے آپ کو لگا چکے تھے۔ دیواریں اس نہج تک، اس حالت تک پہنچ چکی تھیں کہ وہاں پر حجر اسود کو نصب کر دیا جائے۔ حجر اسود، اس کی اہمیت وہ جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب لڑائی اور اختلاف زور اور شدت اختیار کر گیا، حتیٰ کہ بنو عبد الدار اور اسی طرح بنو کعب بن عدی باہم مل کے تلواریں نکال کر خون کا ایک پیالہ اپنے سامنے رکھ کے ہاتھ اپنے خون میں ڈبو کر اس بات کا عہد کر رہے تھے، اعلان کر رہے تھے کہ اگر ہمیں حجر اسود کی تنصیب کا موقع نہ دیا گیا تو یہاں پر خون کی ندیاں بہیں گی، تلواریں نکلیں گی، خون ریزی ہوگی، میدان کارزار سجے گا۔ اور یہ شدت بلا وجہ نہیں تھی، ان کو پتہ تھا حجر اسود کیا ہے۔ اگر تاریخ طبری کی روایت کو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل کو بھیجا، بیٹا جاؤ یہاں نصب کرنے کے لیے ایک پتھر لے کے آؤ۔ جب فرمانبردار بیٹا باپ کی بات کی تعمیل کے لیے نکلتا ہے، پتھر اٹھا کے لاتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کہ میرے پتھر لانے سے پہلے وہاں پر میرے بابا نے پتھر وہاں پر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا بابا یہ پتھر کہاں سے آیا؟
کہنے لگے بیٹا یہ پتھر آسمانوں سے رب نے جنت سے بھیجا ہے، جس کو حجر اسود، اس حجر کو جو اس آج میں حجر اسود ہے مکمل سفید اور دودھ جیسا چمکتا ہوا ابلتا ہوا اور سفید پتھر وہاں پر نصب کر دیا گیا۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت کو پڑھا جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نظر الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن، یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے نازل ہوا، جنت سے آیا ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اس کا بوسہ لے لے کر لوگوں کے گناہوں نے اس پتھر کی سفیدی کو ختم کر کے سیاہی میں تبدیل کر دی، اب یہ سیاہ پتھر بن چکا ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان مسح الرکن الیمانی والرکن الاسود یخط الخطایا خطا، رکن یمانی اور رکن حجر اسود اس کا استلام کیا جائے، اس کو چھوا جائے، اور یاد رہے رکن یمانی کو اس کو صرف چھوا جائے گا، اور رکن حجر اسود کو اس کو بوسہ بھی دیا جائے گا اور اس کو چھوا بھی جائے گا۔ جو شخص اپنے عمرے میں اپنے طواف میں یہ عمل دہراتا ہے یا کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری روایت جامع ترمذی اور ابن خزیمہ کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پتھر کو لائیں گے، لہو عینان، اس پتھر کی دو آنکھیں ہوگی، یبصر بہما، جس سے وہ دیکھ رہا ہوگا، اور اسی طرح ولسان ینطق بہ، اللہ اس کو زبان دیں گے جس سے وہ بول رہا ہوگا، اور کیا ہے، یشہد علی من استلمہ بحق، ہر وہ شخص کے بارے میں جس نے اس کو اپنے ایمان کی سچائی کے ساتھ، اپنے اعمال کی مکمل طور پر پختگی کے ساتھ اس کو چھوا ہوگا، کل قیامت کے دن یہ شخص، یہ پتھر اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر، اپنی زبان سے اس کو بول کر اس شخص کی گواہی دے گا کہ مالک یہی وہ شخص ہے جو میرے پاس آیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک چھوٹی سی بات کو مزید بھی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حجر اسود، اس کا استعلام، اس کا بوسہ انتہائی اہم جیسا ہم سن رہے ہیں، لیکن رش اور ازدحام کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنا، وہاں پر جہاں امن کی جگہ، جو محبت و مودت کے پرچار کی جگہ ہے، وہاں پر لڑائی جھگڑے کو طول دے کے حجر اسود تک پہنچنے کی کوشش کرنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں ایک بہترین اور خوبصورت سا عمل دے دیا، سہولت دے دی ہے۔ دور سے آپ اشارہ کر دیں تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے قائم مقام ہوگا، آپ ہاتھ لگا دیں وہ بھی کافی ہے، چھڑی لگا دیں وہ بھی کافی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمل اپنی زندگی میں کر کے دکھلائے ہیں۔ عزیزان گرامی، خیر ہم بات کر رہے تھے حجر اسود کی تنصیب ایک معمہ بن چکا تھا، ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں، اس وقت آپ کی شادی ابھی ام سلمہ سے نہیں ہوئی تھی، ان کے والد گرامی ابو امیہ بن مغیرہ، انہوں نے ایک رائے دی کہ کعبۃ اللہ میں جو سب سے پہلے شخص داخل ہوگا آپ سب اس کو اپنا حکم، اپنا فیصلہ کرنے والا مان لیں، تو سب نے ان کی رائے پر اتفاق کیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے والی شخصیت وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور کیا ہے، لوگوں کی زبان پر ایک ہی لفظ تھے، ایک جملہ تھا، ھذا الامین قد رضینا بما قضى بیننا، یہ ہمارے درمیان تشریف لانے والی شخصیت، یہ صادق الامین، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرنے کی سعادت،
یہ انتہائی اہم اور مشکل ترین مرحلہ، اس کو بخوبی اور احسن طریقے سے نبھانے کی جو سعادت رسول اللہ کو بخشی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سبب بیت اللہ سے محبت تھا، بیت اللہ سے وہ ایک دلی اور قلبی وابستگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں سب سے پہلے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ محبت اور مودت ہی تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا پڑوس اور بیت اللہ کی رفاقت کو زیادہ سے زیادہ محسوس کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر میں حجر اسود کو رکھ دیا جائے اور تمام قبائل جو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شامل ہیں اپنے اپنے نمائندگان کے ساتھ اس چادر کو اٹھائیں اور حجر اسود کی تنصیب کی جگہ پر اس کو لا کے رکھیں تاکہ اس کو نصب کیا جا سکے۔ اب یہ سلسلہ جاری تھا، ایک سفید باریش بزرگ اور اپنے اوپر وہ بزرگی کا لبادہ اوڑھے اور وہ پگڑی اور کگلی کے ساتھ وہ وہاں پر وارد ہوتے ہیں اور آتے ہی کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ پتھر میرے پاس ہے، اس پتھر کے ساتھ اس پتھر کو نصب کر لیجئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ جو آپ کے چچا ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں، اس پتھر کے ساتھ ہم اس کو نصب نہیں کریں گے، بلکہ رکیے، حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے جو اوزار یا جو چیزیں ہم دیں گے اسی کے ساتھ اس کو نصب کیا جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کہ بیت اللہ کی تعمیر میں جو بھی قبائل شامل تھے وہی قبائل حجر اسود کے تنصیب میں بھی شامل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس بزرگ نے دیکھا، اس بزرگی کے لبادہ اوڑھے اس شخص نے دیکھا کہ میری بات نہیں بن رہی، تو فوراً یا معشر القریش، یا شباب القریش، اے قریش کے بڑے لوگوں، اے قریش کی جماعت، اے قریش کے نوجوانوں، تم نے یہ کیا کر دیا؟ اے قریش کے مالداروں، قریش کے عزت داروں، تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ اپنا فیصل، اپنا حکم ایسے شخص کو بنا دیا جو تم سے چھوٹا ہے۔ آپ نے ایسے شخص کو اپنا فیصلہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا جو تم سے کم مالدار ہے، تم اس کی غلامی کر رہے ہو۔ اس شخص کا جس کا نام محمد ہے، اس کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہ دینا، یہ شخص آپ کا فیصلہ نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ یہ مال میں بھی کم ہے اور آپ پہ عمر میں بھی کم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن قریش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھتے تھے، کچھ نہ کچھ شعور تھا۔ یہ لڑائی تو اصل نبوت کی تھی جو بعد میں تھی، پہلے ان کی نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت امین تھی، امانت دار تھے۔ عزیزان گرامی، وہ شخص جو بزرگی کا لبادہ اوڑھے جو شخص تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس تھا، جو انسانی شکل میں اس مسئلے کو مزید بڑھانے آیا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر چکے تھے۔ عزیزان گرامی، اور جب نئی تعمیر مکمل ہو چکی، اس کے کچھ پہلو جو پہلے کعبۃ اللہ سے کچھ نمایاں دکھائی دیے، اس میں کیا تھا کہ نئی تعمیر میں جس میں عہد کیا گیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر میں حلال مال خرچ کریں گے، حرام نہیں کریں گے، جو حلال مال تھا وہ کم پڑ گیا۔ تو کعبۃ اللہ کی مشرقی جانب، کعبۃ اللہ کی شمالی جانب ایک گولائی میں دیوار، اس کو بنا کر اس بات کی طرف اشارہ دے دیا گیا کہ یہ دیوار بھی کعبۃ اللہ میں شامل تھی، اس دیوار تک کعبۃ اللہ، وہ جو کعبہ کا محل ہے، اس کو شامل کرنا تھا۔ ہمارے پاس پیسے کم تھے، ہم نے اس لیے اس کو چھوٹا کر دیا۔ اس دیوار کو، اس جگہ کو حتیم کہتے ہیں، اور آج بھی ہمارے سامنے وہ دیوار، وہ حتیم کی جگہ محفوظ و ممنون ہے۔ اور اسی طرح کعبۃ اللہ تعمیر سے پہلے اس کی دیواریں چھوٹی تھی، تاریخ دانوں نے لکھا کہ 9 ہاتھ تھیں، ڈبل کر کے اس کو 18 ہاتھ کر دیا گیا، اس کو بلند کر دیا گیا۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کی پہلے چھت نہیں تھی، اس کی چھت کو ڈال دیا گیا۔ جیسے پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی پچھلے جمعے بھی کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے اور چھت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ایک چوری کا ایک معاملہ بن گیا تھا۔ یہ اسباب میں سے ایک سبب تھا
جس سے بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، اور اس کو آج ختم کرنے کے لیے دیواریں بھی اونچی کر دی گئیں اور کعبۃ اللہ پر چھت کو بھی ڈال دیا گیا۔ اور اسی پر اس کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کا دروازہ پہلے زمین کے بالکل برابر تھا، اس کو اٹھا کر اونچا کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں کعبۃ اللہ کی نئی تعمیر میں جو نمایاں پہلو تھے اس کو شامل کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ غلاف کعبہ جو اس تعمیر میں جو نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنصیب حجر اسود والی تعمیر تھی، اس سے پہلے یہ غلاف کعبہ ایک یمنی چادر قبطی سفید کپڑا اس کا غلاف کعبہ بنایا جاتا تھا، اور یہ غلاف کعبہ سفید تھا یمنی کپڑے کے ساتھ۔ لیکن بعد میں یہ یمنی داری دار سیاہ کپڑا اس کا غلاف کعبہ بنایا گیا، جو بعد میں ہمیں سیاہ نظر آنے لگا، اور سفید سے سیاہ غلاف کعبہ اس کو بنا دیا گیا۔ عزیزان گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر کعبہ میں شامل تھے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تعمیر کعبہ کے ختم ہو جانے کے بعد نبوت کا تاج پہن لینے کے کہیں بعد آپ کے دل میں خواہش باقی تھی، دل میں ایک طلب تھی کہ تعمیر کعبہ کو جو نئی تعمیرات میں کچھ اضافی کام کیے گئے ہیں، کچھ نئے پہلو جو سامنے آئے ہیں، ان کو تبدیل کر دیا جائے۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی، اس وقت جو مال کم ہونے کی وجہ سے حتیم کا جو حصہ بیت اللہ میں شامل نہ کیا جا سکا، اس کو بیت اللہ میں شامل کر دیا جائے۔ اور اسی طرح کعبۃ اللہ کا ایک دروازہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ مشرقی جانب ہے۔ مشرقی جانب جو کعبۃ اللہ کا دروازہ، بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ دوسری جانب مغربی جانب بھی کعبۃ اللہ کی اس تعمیر سے پہلے جو قبل از نبوت کی گئی، اس جانب بھی ایک دروازہ تھا۔ ایک دروازہ مشرقی جانب، بالکل اس کے دوسری جانب مغربی سائڈ پر بھی ایک دروازہ کعبۃ اللہ کا تھا، دو دروازوں کے ساتھ تھا۔ اس تعمیر میں کعبۃ اللہ کے ایک دروازے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اس دروازے کو پھر سے بحال کر دوں۔ تیسری بات، جو کعبۃ اللہ کا دروازہ بالکل زمین سے اٹھا کر اونچا کر دیا گیا تھا، اس کا سبب یہ تھا کہ زمین سے اوپر اٹھا دیا جائے تاکہ ہر شخص اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کے لیے مخصوص سیڑھی لگانا پڑے، اور اس سیڑھی کے ساتھ جو ان کے اپنے قبضے میں ہوگی، بالکل وہی شخص جائے گا جن کو ہم چاہیں گے، جن کو نہیں چاہیں گے وہ نہیں جائے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس دروازے کو اونچا کیا گیا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اس دروازے کو بالکل زمین کے برابر کر دوں۔ یہ تین باتیں کہی گئیں۔ پہلی بات، حتیم کا حصہ بیت اللہ میں شامل کر دوں۔ دوسری بات، میری خواہش ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ جو ایک ہے، ایک کو ختم کر دیا گیا، دوسری جانب اس کو بحال کر دوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں دروازے کو زمین کے برابر کر دوں، ہر شخص کے لیے وہاں پر جانا آسان ہو اور ہر شخص کی اپروچ وہاں تک ہو سکے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں، میری پیاری عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا، لیکن اس وقت میری امت، میرے لوگ ابھی اسلام میں نئے تھے، اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکا۔ فساد اور شکوک و شبہات کے ڈر کی وجہ سے میں یہ کام اس وقت نہیں کر سکا۔ اور عزیزان گرامی، جہاں پر اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے، تین چیزیں ہیں، تینوں کا اگر کر لیا جائے تو شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے وہ غلط نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر سے پہلے وہ اس کا وہی نقشہ تھا، اس پرانے نقشے کو بحال کرنا مقصود تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فساد اور شکوک و شبہات کو شامل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اصول یاد کر لیجئے۔ اصل چیز فساد کو ختم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درء المفاسد اولا من جلب المصالح، مصلحتیں
اور فوائد کو لینے سے زیادہ بہتر ہے کہ فساد کو ختم کر دیا جائے۔ جب فساد اور شکوک و شبہات ختم کر دیے جائیں گے تو مصلحتیں، فوائد، منافع و پرافٹ وہ خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی مسائل میں وہ تمام چیزیں ختم کرنے کی کوشش کی، وہ تمام باتیں ختم کرنے کی کوشش کی ہیں جس سے معاشرتی مسائل بنتے ہوں، جس سے معاشرے کا وہ ایک حسن وہ خراب ہوتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام ہرگز نہیں کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کعبۃ اللہ پر ایسے ادوار آئے، مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے تکلیف دہ واقعات بھی آئے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کو، اس کے ڈھانچے کو پہلے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے اس تعمیر پر بھی کر دیا گیا، پھر یہ سلسلہ رک نہ سکا اور ایک وقت آیا کہ کعبۃ اللہ کو پھر اسی تعمیر پر جہاں پر قریش مکہ نے کیا تھا اور آج تک اور قیامت کی دیواروں تک اسی تعمیر پر اس کو باقی رکھا جائے گا جس تعمیر کو قریش نے کیا تھا، جس تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تعمیر کعبہ اور اس سے پہلے جتنے واقعات اکثر کا ہم الحمدللہ ذکر کر چکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام قسم کی کتابیں جو آسمانی کتابوں سے ماخوذ ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اور وہ تمام لوگ جن کا ذکر طویل ذکر ہے، جن کا تذکرہ ان علماء کا جو یہود کے تھے، عیسائیوں کے تھے، اور وہ کتابیں جو عیسائیوں اور یہود کی تھیں ان کا ذکر اور تذکرہ طویل تر تذکرہ اور ذکر ہے، جس کا مقصود، جس کا نتیجہ بالآخر یہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی نبوت کا سورج وہ چڑھ کے رہے گا، اور اس کی بشارتیں ان کی کتابوں میں، ان کے علماء کے منہوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل النبوہ، وہ ساری زندگی، آپ کا ہر قدم، آپ کے ہر معاملات میں یہ آپ کی نبوت کی علامات وہ چھلکتی ہوئی اور مکمل طور پر ابھرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اور یہی باتیں قرآن نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے لوگوں میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہی وہ نبی مکرم ہیں جن کا ہمیں قرآن نے بتایا۔ اللہ کے ہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک میٹنگ طے پائی جس میں اللہ نے انبیاء سے یہ عہد لیا، میرے انبیاء کرام آپ کی نبوتیں اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے علاقوں میں موجود رہیں گی، لیکن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، لیکن جب میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو یاد رکھنا تمہاری نبوتیں، تمہارے وہ علاقے، تمہارے وقت ایک سائڈ پر تم نے اب میرے نبی کی حمایت بھی کرنی ہے۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا، اے میرے انبیاء تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ پیارے مالک ہم اقرار کرتے ہیں، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں اپنی نبوتوں کو چھوڑ کر آپ کے نبی کی نبوت کو مان لیں گے۔ جو جب انبیاء آپ کی نبوت کے سامنے کچھ نہیں، آپ کی نبوت سب سے اعلیٰ و بالا ہے، آپ کی بات، آپ کا کام، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان سب سے اعلیٰ و بالا ہے، تو پھر کسی اور کا، وہ غیر نبی ہو، وہ کوئی امتی ہو، وہ کوئی بھی ہو، یاد رکھیے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اعلیٰ، آپ کی نبوت سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد انک انت السمیع العلیم، جہاں پر اللہ سے قبولیت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، وہاں پر کعبۃ اللہ کی
کی بڑھوتی کے لیے، اس کی تعمیر کے بعد اس کی مکمل طور پر حفاظت کے لیے اور اس کی آبادکاری کے لیے رب سے آخری نبی مانگ رہے ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے اللہ اس میں ایسا نبی اتار دے جو انہی قوم سے ہو، میری اولاد سے ہو، مالک جو تیرے کعبۃ اللہ کی حفاظت کرے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے آخری نبی جو کعبۃ اللہ میں تشریف لا چکے تھے، ان کا انشاءاللہ نبوت کا سلسلہ، نبوت کا ابتدائی دور، پہلا مرحلہ، نبوت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی، آپ کے احوال، خدیجہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں، ان کا ساتھ، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے محبت رسول میں، سیرت رسول کی محبت میں جلد تشریف لائیں تاکہ مکمل بات کو محبت کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم سن سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔